بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مقدس اجتماع کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ نحل کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اور میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل وہ اس سورے کی 125ویں آیت ہے۔ ارشاد فرمایا پروردگار نے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے، پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اپنے رب کی سبیل اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ادعو الی سبیل ربک، کیسے دعوت دو؟ بالحکمت، بات کو سمجھا کر دعوت دو، والموعظۃ الحسنۃ، نفع اور نقصان بتا کر دعوت دو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی تجھ سے بحث پر آمادہ ہو جائے تو اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے، اس کی سبیل سے ہٹ گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے پر، اس کی سبیل پر قائم ہے۔ دیکھیے 3 لفظ ہیں، اور ابتدائی گفتگو میں 3 لفظوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں: حکمت، موعظہ، جدال، اور یہ تینوں لفظ قرآن کے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، دعوت دو لوگوں کو، ہدایت کرو لوگوں کی حکمت کے ذریعے، موعظے کے ذریعے، اور اگر کوئی بحث کرے تو اس سے اچھی بحث کرو۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی ازم آتا ہے، کوئی نیا دین آتا ہے، یا کوئی سیاسی دینی تحریک آتی ہے، تو پبلک میں 3 قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ منزل توحید میں ہوں، منزل توحید میں ہوں۔ جب بھی کوئی دین آیا، جب بھی کوئی سیاسی تحریک، دین کو چھوڑو، سیاسی تحریک آئی، تو 3 قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بھئی اس تحریک میں ہے کیا۔ دوسرے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس تحریک کو اگر جوائن کیا تو فائدہ کیا ہے، اور اگر چھوڑا تو نقصان کیا ہے۔ تیسرے دانشور، پڑھے لکھے لوگ جو اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بحث پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو 3 ہی قسمیں ہیں انسانوں کی کسی بھی تحریک کے مقابلے پر، یا سمجھنا چاہے گا، یا نفع نقصان معلوم کرنا چاہے گا، یا بحث کرنا چاہے گا اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے۔ حبیب اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر سمجھنے والا آ جائے تو حکمت سے سمجھا دے، اگر نفع نقصان معلوم کرنے والا آ جائے تو موعظے سے بتلا دے، اور اگر کوئی تجھ سے بحث پہ آمادہ ہو جائے، سننا بھائی، تو حبیب اس طریقے سے بحث کر جو بحث کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا، یہ میسج اللہ کا پہنچا۔ پیغمبر کو اللہ نے ضابطہ اخلاق دیا ہے کہ اس طریقے سے بحث کرو، اس طریقے سے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہے، یعنی لہجہ نرم رہے، آواز دھیمی رہے، لوگوں سے سختی سے بات نہ کرنا، دل نشین انداز میں بحث کرنا۔ تو وہ اسلام جو تبلیغ میں بحث کو بھی پسند نہ کرے، وہ کوڑے مار مار کے تبلیغ کرنے کو کیسے پسند کر لے گا؟